الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد اللہ نے برکت کو رکھا ہے، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ یقیناً وہ خالق سمیع ہے، تمہاری ہر بات کو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات سبحان ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ سبحان ہے۔ اللہ کی ذات کسی دوسرے کی شراکت سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اللہ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر قسم کی شراکت سے وہ پاک ہے، اس لیے کہ وہ سبحان ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ وہ ہر ظلم سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ سبحان ہے۔ گویا کہ اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا ہر فیصلہ، جو بھی فیصلہ ہے، جس کے بارے میں وہ فیصلہ ہے، ہر اللہ کا فیصلہ ظلم سے پاک ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اسرا بعبدہ، اسرا رات کو کہتے ہیں اپنے بندے، اور یہاں بندے سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیلاً، رات کے حصے میں، اسراء بھی رات کو کہتے ہیں، اور لیل رات کا کچھ حصہ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ گویا یہ مسافت رات کے کچھ حصے میں، اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، جو بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے، اور جو فلسطین میں بیت المقدس موجود ہے، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، فلسطین تک 40 راتوں کا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اسرا بعبدہ لیلاً، رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ سفر کروایا، اور بارکنا حولہ لنریہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کے پاس برکتیں رکھی ہیں، اور یہ بیت المقدس جو شہر ہے یہ برکتوں والا، گویا کہ یہاں پہ قدرتی نہریں موجود ہیں، اور یہاں پہ پھلوں کی کثرت موجود ہے، اور یہ شہر اور یہ بستی، یہ بیت المقدس اکثر انبیاء و رسول کا یہ شہر رہا ہے۔ یہاں اکثر انبیاء و رسول کی تشریف آوری ہوئی اور وہاں مدفون ہیں، اس لیے اس کو برکت والا، بارکنا حولہ، اللہ فرماتے ہم نے اس کو برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بندے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی آیات دکھانا چاہتے تھے، نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معراج جو ہوا ہے اس کے 2 حصے ہیں، 2 پارٹس ہیں۔ ایک کو اسراء کہا جاتا ہے، اور وہ بیت اللہ سے لے کر، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک ایک حصہ ہے، اور پھر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کی سیر، اور پھر مناظر کو دکھانا، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اور وہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کے اوپر ہے، عرش کے نیچے وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے
جس کا تذکرہ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنے نبی کو وہ بینات، وہ دلائل، وہ نشانیاں دکھانا، اور اس میں ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی تھی، یہ معجزہ تھا جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے سے مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر کیا، پھر انبیاء و رسول کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، پھر ایک آسمان، پھر دوسرے، پھر 7ویں آسمان تک کی بلندیوں کو چھونا، یہ اللہ کی بینات آیات کو دکھانا، جنت اور جہنم کے مناظر دکھانا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، بلکہ حالت بیداری میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروایا ہے۔ یہ معراج کب ہوا؟ اس میں بہت سارے اختلافات، کون سا مہینہ تھا، کون سا دن تھا، کون سی رات تھی، اس میں تضاد موجود ہے، اختلافات موجود ہیں، لیکن یہ بات اتفاق طور پر موجود ہے کہ یہ معراج جو ہوئی ہے یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے یہ واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں کہ یہ کون سا مہینہ تھا اس میں اختلاف موجود ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما آگے چل کر فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے ساتھ ہم ان کی گردن میں ایک طوق ڈال دیتے ہیں، اور یہاں طوق سے مراد اس کے نامہ اعمال ہے، اس کے اعمال ہیں، جو انسان نیکی کرتا ہے، جو بدی کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کی گردن میں اس کو لٹکا دیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور کل قیامت کے دن یہی وہ کتاب ہوگی، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ کتاب کو پڑھیے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ وہی تیری کتاب ہے، یہ وہی نامہ اعمال ہے، یہ وہی تیری کتاب زندگی، تیری وہ ڈائری ہے جو دنیا میں تحریر کرتا رہا ہے۔ اقرأ کتابک، آج تو اس کو پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے کہیں یہی کافی ہے، گویا کہ یہ کتاب زندگی جو میں اور آپ تحریر کروا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین یہی کتاب زندگی ہمارے سامنے کریں گے اور فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ وہ کتاب زندگی ہے، اس کو پڑھ لیجئے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کل قیامت کے دن جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی، خیر، بھلائی لے کے آئے گا، ذرہ برابر بھی شر لے کے آئے گا، برائی لے کے آئے گا، اللہ رب العزت اس کے سامنے کریں گے۔ یہاں خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے احکم الحاکمین نے ایک بہت بڑے فیصلے کا تذکرہ کیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، احسان کیا جائے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اگر تم میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، ماں یا باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک بھی کلمہ نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، جب بات کرنی ہے تو تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، نرمی کے لہجے میں ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوؤں کو رحمت، عاجزی، انکساری کرتے ہوئے ذلت اور اس کے سامنے ان کو رکھنا ہے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
پھر اللہ سے یہ دعا اور التجا کرنی ہے کہ اللہ جس طرح میرے بچپن میں مجھے اوپر رحم و کرم کرتے رہے ہیں، محبت اور شفقت کرتے رہے ہیں، اللہ اب ان پہ تو رحم و کرم فرما۔ یہ والدین کے لیے دعا جامع کلمات کے ساتھ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ جو عزیز و اقارب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، حقدار ہیں، وہ ابن السبیل ہیں، ان کے اوپر خرچ کیجئے لیکن فضول خرچی نہ کیجئے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا نہ ہی تو بخیل بننا ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے لو اور آپ بھوکے اور اپنے خاندان کو بھوکا رکھو۔ اللہ احکم الحاکمین نے آگے بہت سارے مسائل کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے افلاس سے ڈر سے قتل نہ کیجئے، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں، ان کے رزق کے بھی مالک ہم ہیں، اس لیے ان قتلہم کان خطأ کبیرا، کہ ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جائیے، اور کسی کو نہ حق قتل نہ کیجئے، مال یتیم کو نہ کھائیے، اور وعدے کو پورا کیجئے۔ ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ وعدے کی پاسداری کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کسی کے بات کے پیچھے بغیر دلیل کے بدگمانی کرتے ہوئے کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیجئے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تیرے پاس کسی کا علم نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیے، اس لیے کہ ان السمع والبصر، اس لیے کہ جو تمہارے کان ہیں، جو تمہاری آنکھیں ہیں، اور جو تمہارے دل ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن ان آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان کانوں سے بھی، ان دل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، ہر اعضاء سے یہ بول بول کر گواہی دیں گے کہ تم ان کے ساتھ کیسا کام کرتے رہے ہو، کیسے کسی کی غیبتیں کرتے رہے ہو، کیسے کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے رہے ہو۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس معاشرے میں جو مسائل کی بہترین بنیاد ضروری باتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے چل کے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ احکم الحاکمین نے یہاں نمازوں کے اوقات کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مبین کی، گویا کہ مکہ فتح ہوا، آقا علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، جہاں بتوں کا انبار لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو اس طرح چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے مارتے اور یہ آیت کو پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یقیناً حق آ چکا ہے اور باطل مٹنے والا ہے، باطل جانے والا ہے۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس لیے کہ باطل کو ختم ہونا ہے، باطل کو جانا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ قرآن اس میں شفا بھی ہے اور یہ مومنوں کے لیے رحمت کا سبب بھی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورت کے آخر میں چل کر اس کا تذکرہ کیا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو پکاریے اللہ کا نام لے کر یا رحمان کا نام لے کر، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس مرضی اللہ کے نام سے پکاریے، اللہ کا جو بھی نام لیجئے، اللہ کے خوبصورت نام ہے، اللہ کے ناموں سے ان کو پکاریے۔
ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اپنی نماز کو نہ ہی تو بہت جہری کیجئے اور نہ ہی پست کیجئے، بلکہ وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کے درمیانی راستے کو اختیار کیجئے۔ اس کے بارے میں دو روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو جب نماز کی قرات کرتے تو بلند آواز سے قرات کرتے، جب یہ کفار قرات کو سنتے، قرآن کو سنتے تو مسلمانوں پہ ظلم کرتے کہ تم قرآن کو پڑھتے ہو۔ اس لیے خالق کائنات اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز میں جہری قرات نہ کیجئے، اتنا بلند قرآن کو نہ پڑھیے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی اتنا ہلکی آواز سے پڑھیے کہ صحابہ کو سنائی نہ دے، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے درمیانی کے راستے کو اختیار کیجئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت ابوبکر صدیق بڑی آہستہ آواز میں، دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کچھ دیر بعد گزر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر سے سوال کرتے ہیں کہ ابوبکر تو قرآن کو بڑی آہستگی کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ بڑی آہستہ آواز کو بھی سننے والا ہے، اس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ عمر تم بلند آواز سے قرآن کو کیوں پڑھ رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے بلند آواز سے پڑھ رہا تھا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور ان کو ترغیب دینے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اپنی آواز کو تھوڑا سا آہستہ کر لیجئے، ابوبکر آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لیجئے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے سورۃ القحف ہے، کہف کا معنی غار ہوتا ہے، اور اس صورت میں اصحاب کہف غار والوں کا ایک بہترین خوبصورت قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کی فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو حدیث مروی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیات کو پڑھنے کی اور ان آیات سے درس اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے بھائی سلیم صاحب، وہ انیس الرحمان بھائی کے چھوٹے بھائی، ان کے بھائی وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ہماری اماں جان ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کے حال پہ رحم فرما، اللہ ان کو صحت و عافیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ ان کے لیے بیماری جو ہے گناہوں کا کفارہ بنا، درجات کی بلندی کا سبب بنا، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو تیرے راستے میں سخاوت کرتے ہیں، نفل و نوافل پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ روزے رکھتے ہیں، اللہ ہمارا ہر عمل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين برحمتك